السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ سورہ بقرہ ایپیسوڈ 35، آیت نمبر 201 سے 204۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ But among them is he who say, Our Lord, give us in this world that which is good, and in the hereafter that which is good, and protect us from the punishment of the fire. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ Those will have a share of what they have earned, and Allah is swift in account. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے چند دنوں ایام تشریق میں کرو۔ 2 دن کی جلدی کرنے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ پرہیزگار کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اینڈ ریممبر اللہ ڈیورنگ specific numbered days. Then whoever hastens this departure in 2 days, there is no sin upon him, and whoever delays until the 3rd, there is no sin upon him. For him who fears Allah, and fear Allah, and know that unto him you will be better. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ الْأَلَدُّ الْخِصَامِ۔ بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں، اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ کرتا ہے، حالانکہ دراصل وہ زبردست جھگڑالو ہے۔ اینڈ آف دا پیپل از ہی whose speech pleases you in worldly life, and he calls Allah to witness as to what is in his heart. Yet he is the fiercest of opponents. چلیں اس کی تفسیر دیکھتے ہیں، آگے تفسیر میں کیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے کہ فراغت حج کے بعد اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرو۔ اگلے جملے کے ایک معنی تو یہ بیان کیے گئے ہیں کہ اس طرح اللہ کا ذکر کرو جس طرح بچہ اپنے ماں باپ کو یاد کرتا رہتا ہے۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ اہل جاہلیت میں حج کے موقع پر ٹہرتے وقت کوئی کہتا تھا میرا باپ بڑا مہمان نواز تھا، کوئی کہتا تھا وہ لوگوں کے کام کاج کر دیا کرتا تھا، سخاوت و شجاعت میں یکتا تھا، وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ فضول باتیں چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کی بزرگیاں، بڑائیاں، عظمتیں اور عزتیں بیان کرو۔ اکثر مصورین نے یہی بیان کیا ہے، غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت کرو، اسی لیے اشد
پر زبر تمیز کی بنا پر لائی گئی ہے، یعنی اس طرح اللہ کی یاد کرو جس طرح اپنے بڑوں پر فخر کیا کرتے تھے۔ ہو سے یہاں خبر کی مصلیت کی تحقیق ہے، جیسے او اشد کسوتن من او اشد اور اوشد۔ ان تمام مقامات میں لفظ او ہرگز شک کے لیے نہیں ہے، بلکہ فجر انا کی تحقیق کے لیے ہے، یعنی وہ ذکر اتنا ہی ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر باکثرت کر کے دعائیں مانگو، کیونکہ یہ موقع قبولیت کا ہے۔ ساتھ ہی ان لوگوں کی برائی بھی بیان ہو رہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہوئے صرف دنیا طلب کرتے ہیں اور آخرت کی طرف نظریں نہیں اٹھاتے۔ فرمایا ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ حضرت ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ بعض عرب یہاں ٹھہر کر صرف یہی دعائیں مانگتے ہیں کہ الہی اس سال بارش اچھی برسا تاکہ غلے اچھے پیدا ہوں، اولادیں باکثرت ہوں وغیرہ، لیکن مومنوں کی دعائیں دونوں جہانوں کی بھلائیوں کی ہوتی تھیں، اس لیے ان کی تعریفیں کی گئی اور دعا میں تمام بھلائیاں دین و دنیا کی جمع کر دی ہیں اور تمام برائیوں سے بچاؤ ہے، اس لیے کہ دنیا کی بھلائی میں عافیت، راحت، آسانی، تندرستی، گھر بار، بیوی، بچے، روزی، علم، عمل، اچھی سواریاں، نوکر چاکر، لونڈی، غلام، عزت و آبرو وغیرہ تمام چیزیں آ گئیں، اور آخرت کی بھلائی میں حساب کا آسان ہونا، گھبراہٹ سے نجات پانا، نام اعمال کا دائیں ہاتھ میں ملنا، سرخرو ہونا، بالآخرت عزت کے ساتھ جنت میں داخل ہونا سب آ گیا۔ پھر اس کے بعد عذاب جہنم سے نجات چاہنا۔ اس سے ہی مطلب ہے کہ ایسے اسباب اللہ تعالیٰ مہیا کر دے، مثلاً حرام کاریوں سے اجتناب، گناہوں اور بدیوں کا ترک وغیرہ۔ قاسم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جسے شکر اور ذکر کرنے والی زبان اور صبر کرنے والا جسم مل گیا، اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی اور عذاب سے نجات پا گیا۔ بخاری میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو باکثرت پڑھا کرتے تھے۔ اس حدیث میں ربنا سے پہلے اللہم بھی ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ تر کس دعا کو پڑھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں یہی دعا بتائی۔ احمد حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی جب کبھی دعا مانگتے اس دعا کو نہ چھوڑتے، چنانچہ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کہا کہ حضرت آپ کے یہ بھائی چاہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے دعا کریں۔ آپ نے یہی دعا اللہم آتنا فی الدنیا الخ پڑھی۔ پھر کچھ دیر بیٹھے اور بات چیت کرنے کے بعد جب وہ جانے لگے تو پھر دعا کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا کہ تم ٹکڑے کرنا چاہتے ہو، اس دعا میں تو تمہاری تمام بھلائیاں آ گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مسلمان بیمار کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، دیکھا کہ وہ بالکل دبلا پتلا ہو رہا ہے، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم کوئی دعا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے؟ اس نے کہا ہاں، میری یہ دعا تھی کہ الہی جو عذاب تو مجھے آخرت میں کرنا چاہتا ہے وہ دنیا میں ہی کر ڈال۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، کسی میں ان کے برداشت کی طاقت بھی ہے، تو نے یہ دعا ربنا آتینا آخر تک کیوں نہ پڑھی؟ چنانچہ بیمار نے اب سے اسی دعا کو پڑھنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی۔ احمد رکن نبی حج اور رکن اسود کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، لیکن اس کی سند میں ضعف ہے، واللہ عالم۔ آپ فرماتے ہیں میں جب کبھی رکن کے پاس سے گزرتا ہوں دیکھتا ہوں کہ وہاں فرشتہ ہے اور وہ آمین کہہ رہا ہے، تم جب کبھی یہاں سے گزرو تو ربنا آتنا پڑھ لیا کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے آ کر پوچھا کہ میں نے ایک قافلہ کی ملازمت کر لی ہے،
اس اجرت پر وہ مجھے اپنے ساتھ سواری پر سوار کرنے اور حج کے موقع پر مجھ سے رخصت دے دیں کہ میں حج ادا کر لوں. ویسے اور دنوں میں میں ان کی خدمت میں لگا رہوں تو کیا فرمائیے کیا اس طرح میرا حج ادا ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بالکل، تو ان لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں فرمان ہے اولئک لہم نصیب. مستدرک حاکم. یعنی ایام تشریق میں منا سے مکے کی طرف واپسی خواہ 12 ذی الحجہ کو ہو یا 13ویں تاریخ کو، دونوں صورتوں میں کوئی حرج نہیں. اصلی اہمیت اس کی نہیں کہ تم ٹھہرے کتنے دن، بلکہ اس کی ہے کہ جتنے دن بھی ٹھہرے ان میں خدا کے ساتھ تمہارے تعلق کا کیا حال رہا. خدا کا ذکر کرتے رہے، میلوں ٹھیلوں میں لگے رہے. تو جناب یہ تھی آج کی ہماری تلاوت اور آیات، ان کا ترجمہ، اس کی انگلش ٹرانسلیشن اور اس پر تھوڑی تفسیر. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور میرے ساتھ اسی طرح جوائن رہیے. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آگے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ میرے ساتھ جوائن ہو سکیں. اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، نئی آیات کے ساتھ، نئے ترجمے کے ساتھ. اور تب تک کے لیے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.